السلام علیکم میرے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو جب میں کہتا ہوں نا آپ کا کیا حال ہے اور آپ آگے سے کہتے ہیں جی ہم خیریت سے ہیں، خوش ہیں، یا ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، اس لیے آپ کا حال بھی پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو۔ آج میں محترم جناب عمران خان کو کشمیر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ بڑی غور طلب باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ کل 5 اگست ہے اور ہم یوم استحصال منا رہے ہیں، انڈیا کا جو یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ ویلکم، ہمیں منانا چاہیے۔ بلیک ڈے منا رہے ہیں، ویلکم، ہمیں منانا چاہیے۔ نقشے میں تبدیلی کی ہے، ویلکم، ہمیں کرنی چاہیے۔ ملی نغمے جاری کیے ہیں کشمیر کے، ویلکم، ہمیں کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے، ویلکم، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ کافی چیزیں ہیں؟ ایک طرف تو انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہے عملی طور پہ، اس نے آئین میں ترمیم کر کے متنازع حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور ہم خالی نقشے بنا رہے ہیں۔ کبھی خالی نقشوں سے کبھی کوئی کام ہوئے؟ آپ اگر اسلامی حوالے سے دیکھیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو کیا خالی نقشہ مدینے کے ساتھ فتح مکہ کا لگایا یا عملی طور پہ حصہ لیا؟ وہاں بھی وہ منافقین شامل تھے جو کہتے تھے کہ حملہ نہ کرو، عبداللہ بن ابی جیسے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، عملی جد و جہد کرنی ہے، عمل سے بنتا ہے ہر چیز۔ اور انہوں نے حملہ کیا اور فتح مکہ کیا اور وہاں سے بت نکالے اور بت نکال کے وہاں پہ اذان دی اور فتح مکہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے مثالی نمونہ یہ ہے، دنیاوی دین کے لحاظ سے، مسلمانوں کے لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے۔ اور اب اگر آپ نے دنیاوی مثال دیکھنی ہے تازہ ترین، تو وہ چائنا کی دیکھیں، جو اس نے سیدھا جا کے لداخ جو تھا انڈیا کا، اس نے کہا جی نکلو ادھر سے، یہ ہمارا ہے۔ کوئی نقشے میں تبدیل نہیں کرایا، کوئی ملی نغمے نہیں سنائے گئے۔ جو قومیں عملی جد و جہد پہ بات کرتی ہیں نا، آج میں اس بات پہ آؤں گا کہ یہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو، اگر تم واقعی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو عملی قدم اٹھانا پڑے گا، جیسے فتح مکہ ہوا ہے، جیسے لداخ، چائنا نے لداخ کو حاصل کیا ہے۔ آپ کیا کریں؟ یہ سارے کام کریں جو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اتنے بڑے یہ کام نقشہ بنا دیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جی۔ سارا میڈیا لگا ہوا ہے کہ عمران خان نے وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو اپنے نقشے میں شامل کیا ہے۔ اور بھائی تو نے کیے، تجھ سے پہلے تو انڈیا نے کیے ہوئے نقشے میں، آپ گوگل میں نکال کے دیکھ لو۔ انڈیا کیا نقشہ انڈیا نے اپنے نقشے میں شامل کر دیے، ہم نے اپنے نقشے میں شامل کر دیے۔ کیا فرق ہے؟ ہم انڈیا والے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، انڈیا والے ہمارے کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ آپ کے جو کرنے کے کام ہیں نا وہ یہ کریں۔ نمبر 1، اقوام متحدہ میں جائیں، قرارداد پاس کروائیں۔ آپ قرارداد پیش بھی نہیں کر سکے، پاس تو دور کی بات ہے۔
قرارداد پاس کروائیں، ایک بات عملی کام ہے۔ نمبر 2، اقوام متحدہ میں بھرپور طریقے سے احتجاج کر کے ریفرنڈم کروائیں۔ ریفرنڈم کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ ایک لفظ بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ریفرنڈم، قراردادوں پہ عمل کرایا جائے، ادھر تو آپ جا ہی نہیں رہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نقشے بدل رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے ملی نغمے بنا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے آپ روڈوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں۔ اس طرح روڈ کے نام تبدیل کرنے سے تمہیں مل جائے گا کشمیر؟ میں صبح کا حیران ہو رہا ہوں کہ نقشے کے اوپر سارا میڈیا ایسے لگا ہوا ہے کہ جناب جیسے ہم نے کشمیر واقعی واپس لے لی ہے۔ قسم خدا کی یہی لگ رہا ہے، آپ ان کی بات سنیں، ہیڈ لائن جو بتا رہے ہیں عمران خان کی کہ ہم نے کشمیر لے لی ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ اور قرارداد پاس کروائیں، ریفرنڈم کروائیں، اور اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر چائنا کی طرح، جیسے چائنا نے لداخ میں کیا ہے نا، اس نے سارے صرف ملی نغمے نہیں بنائے، نقشے نہیں تبدیل کرائے، اس نے جا کے اپنا قبضہ انڈیا سے خالی کروایا ہے۔ اس وقت جتنا انڈیا کمزور ہے پورے خطے میں، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی، چین کے ساتھ اس کی باقاعدہ چھوٹی وار ہو رہی ہے، اور نیپال اس کے ساتھ ناراض ہے۔ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے اوپر اب آپ دیکھیں، آج پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ ہمیں نقشے کا نہیں کہا گیا، منظور کر کے ہمیں بتایا گیا کہ یہ نقشے میں جی ہم نے ان کا اپنا کشمیر اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔ یار بچوں والی باتیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کھلونا ان کے پاس ہے، اور ہم نے کھلونے کی تصویر بنا کے بچے کو دے دی کہ لو تیرے کول بھی ہے بھائی۔ آل پارٹیز کانفرنس کریں صحیح طریقے سے، اور اس کے اوپر عملی قدم اٹھانے کے لیے متفقہ ہو کے یہ اعلان کریں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی طرف کیوں نہیں کوئی توجہ دیتا بھائی؟ یہ اپنا مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا یہ کوئی جرم ہے؟ ہم نے اپنے ملکوں کو اپنے آپ کو ہی فتح کرتے رہنا ہے؟ ہماری پاک افواج کس لیے ہے؟ ہمارے پاس اتنا بڑے میزائل اور ایٹم بم کس لیے ہیں؟ جس دن انڈیا نے آئین میں اس شک کو ختم کر کے اس کو اپنا حصہ بنایا تھا، اس سے تیسرے چوتھے دن مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی انتہا پسندی والی سوچ نہیں ہے۔ ہمارا وزیر اعظم ہمیں ڈراتا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پہ بھی حملہ کرے گا، ڈرا کے اس نے ہماری جان نکال دی ہے جناب لوگوں کی، اور اس نے نہ اس کو جنگ پہ جانے دیا ہے نہ لوگوں کو۔ اتنا جوش تھا اس وقت، اتنا جوش تھا کہ چھوٹا بچہ بھی کہہ رہا تھا کہ بارڈر پہ چلو، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا۔ مسلم امہ کے کافی گروپوں نے حمایت کا اعلان کیا تھا، جو پرائیویٹ گروپ ہیں، کہ ہم ایک کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔